اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم وصلوا علیہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تمام تعریفیں، تمام حمد و ثنا اس خدائے بزرگ و برتر کے نام کہ جس کے قبضۂ قدرت میں تمام جہانوں کے تمام نظام اور ان گنت درود و سلام بحضور سرور کونین محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، ان کی آل اور ان کے اصحاب پر۔ السلام علیکم ناظرین، آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں پروگرام میری پہچان اور میں ہوں آپ کی میزبان مائلہ نصیر۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ پر اتنی مہربانیاں، اتنی نوازشات اور کرم نوازیاں کی ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو بخشش کے بہانے دیتا ہے، بخشش کے موقع فراہم کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حضور بندے لوٹ آئیں اور اپنے رب کے حضور توبہ کر لیں اور اپنے رب کو منا لیں۔ ناظرین، کچھ ایام ایسے ہوتے ہیں کہ جس کی عبادت اور جس میں ذکر و اذکار کرنے کے جو فوائد ہیں وہ اللہ تعالیٰ ہمیں بے شمار نعمتوں سے بڑھ کر عطا کرتا ہے، اور اس میں کچھ ایام، کچھ مہینے ایسے ہیں جس طرح ہم کہتے ہیں کہ ہم سمجھتے بھی ہیں کہ کچھ دن رات، تمام تر لمحات جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے ہیں، سب کچھ اللہ تعالیٰ کا ہے، لیکن کچھ دنوں کو کچھ دنوں پر اور کچھ مہینوں کو کچھ مہینوں پر فضیلت اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہے، اور اسی میں ایک بہت ہی پیارا مہینہ ماہ رجب المرجب، جسے ہم اللہ تعالیٰ کا مہینہ بھی کہتے ہیں، یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں رحمتوں کی چھما چھم بارش ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کی توبہ قبول کر لیتا ہے، جو صدقے دل سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی بخشش و مغفرت فرما دیتا ہے۔ اور یہ بہت ہی پیارا مہینہ ہے ماہ رجب المرجب، اور ہم سب اس مہینے میں داخل ہو چکے ہیں۔ اس مہینے کی فضیلت کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، اس کو ہم سب کو سمجھنے کی بے حد ضرورت ہے، تاکہ ہم اس کی جو یہ مہینے کی جو فضیلتیں ہیں اس سے بھرپور فائدہ اٹھا سکیں اور اپنے رب کے حضور نیک بندوں میں شامل ہو جائیں۔ اسی موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ جو مہمان شخصیات موجود ہیں اسلامک اسکالرز، ان سے آپ کو تعارف کرواؤں گی۔ میری پہلی مہمان شخصیت آپ سب کی، ہم سب کی ہر دل عزیز اور بہت ہی پسندیدہ، میں اگر اپنا یہ کہوں کہ یوں تو ہماری تمام تر جتنی بھی اسکالرز ہیں وہ ہماری پسندیدہ ہوتی ہیں، ہمارے دل کے بہت قریب ہوتی ہیں، لیکن ان سے مجھے جو ہے وہ کچھ زیادہ ہی انسیت ہے، ان سے زیادہ لگاؤ ہے، اور ان کا بہت ہی پیارا انداز گفتگو ہے، انداز بیاں ہے، بہت ہی پیارے انداز میں یہ گفتگو فرماتی ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہے اسکالر ڈاکٹر امتیاز جاوید خاکری صاحبہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ خیریت سے آپا؟ الحمدللہ، آپ کو بھی خوش آمدید کہوں گی پروگرام میں۔ اور ناظرین، انہی کے ساتھ جو دوسری اسلامک اسکالر موجود ہیں، آپ کا بھی بہت ہی پیارا، بہت ہی خوبصورت انداز گفتگو ہے، آپ سب انہیں بہت پسند کرتے ہیں، ہم سب کی، آپ سب کی ہر دل عزیز اور بہت ہی پیاری محترمہ زرمینہ خاکری صاحبہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ خیریت سے زرمینہ؟ الحمدللہ۔ آپ کی جانب آؤں گی اور پروگرام میں سوالات کا سلسلہ شروع کریں گے۔ جس طرح ہم بات کر رہے ہیں ماہ رجب المرجب کی فضیلت پر، اہمیت پر، تو قرآن کریم میں حرمت والے مہینوں کا تذکرہ آیا ہے، تو اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گی کہ حرمت والے مہینے کو کس طرح آپ دیکھتی ہیں، کس طرح سمجھتی ہیں؟ ہمارے ناظرین کو سمجھائیں۔ شکریہ مائلہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر اللہ یعنی اللہ کا مہینہ، مبارک ہو سب کو، وہ برکتوں والا مہینہ آ گیا جسے حرمت والا مہینہ کہا جاتا ہے، اور یہ لفظ حرمت سے ہی سمجھ جانا چاہیے کہ یہ عظمتوں والا مہینہ ہے، تعظیم والا مہینہ ہے، نیکیوں والا مہینہ ہے، اور اس مہینے میں جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے عبادت کرنی چاہیے۔ اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 217 میں ارشاد فرمایا، یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ، کہ آیا محبوب آپ سے پوچھتے ہیں کہ اس حرمت والے مہینے میں لڑائی کرنا کیسا ہے۔ اس آیت مبارکہ کا شان نزول جب دیکھتے ہیں تو حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ مجاہدین کی سربراہی میں، ان کی سربراہی میں مجاہدین لڑ رہے تھے، تو رجب داخل ہو گیا، وہ سمجھے کہ جمادی الاخر کا آخری دن ہے اور وہ لڑائی سے رکے نہیں، مشرکین مکہ سے ان کی لڑائی تھی، تو انہوں نے تانے دیے کہ مسلمان جو ہیں وہ رجب کا یا حرمت والے مہینے کا بھی خیال نہیں رکھتے اور اس کی تعظیم نہیں کرتے، اور اس میں بھی لڑائی کرتے ہیں، اس میں بھی جنگ کرتے ہیں۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس حوالے سے پوچھا گیا، اور مسلمانوں نے بھی غلطی سے، یعنی انہیں معلوم نہیں تھا کہ یکم رجب ہے، وہ یہ سمجھے کہ جمادی الثانی، جمادی الاخر کا آخری دن ہے،
اب ایک غلط فہمی کی بنا پر وہ لڑائی چونکہ ہو رہی ہے تو جاری رہی، تو اس پر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ تم اس شہر حرمت میں لڑائی کی، اس مہینے حرمت والے مہینے میں لڑائی پر بات کر رہے ہو، اس کے بارے میں پوچھ رہے ہو، تو تمہیں یہ خیال نہیں کہ جب تم لوگوں کو ایمان سے روکتے ہو، مسجد الحرام میں جانے سے روکتے ہو، تو وہ تو کہیں اس سے بھی بڑا جرم ہے، اس سے بھی بڑی غلطیاں، بڑی گناہ ہے، تم اپنی طرف نہیں دیکھتے۔ اور پھر آگے آخر میں فرمایا والفتنۃ اکبر من القتل، کہ فتنہ تو قتل سے بھی زیادہ بڑا گناہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ حرمت والے مہینے کی آپ صرف بات کر رہے ہو اور عام جو لوگوں کو ایذائیں دیتے رہے ہو، جو مسلمانوں کو طرح طرح کی تکلیفیں پہنچائی ہیں۔ آپ دیکھیں تو کیا سلوک ہوا حضرت بلال اور حضرت خباب رضی اللہ عنہ کے ساتھ اور دیگر غلاموں کے ساتھ۔ اسی طرح پھر مسجد الحرام میں روکنا، نمازوں سے روکنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ستانا، آپ کو پریشان کرنے کی کوشش کرنا، پھر مسلمانوں کو یہاں تک کہ گھر بار چھوڑنا پڑا، انہیں ہجرت پر مجبور کر دیا، پھر جب ہجرت کے لیے نکل رہے ہیں تو تب بھی انہیں تنگ کر رہے ہیں۔ یعنی ہر لحاظ سے مسلمانوں کے لیے جب تم زمین تنگ کر رہے ہو تو تمہیں اس کا احساس نہیں ہے۔ تو یہ یہاں اس حرمت والے مہینے کے حوالے سے بتاتے ہوئے گویا ایک بات واضح کی گئی کہ جب تم تانے دیتے ہو کسی کو بھی، کسی کو پہ بہتان لگاتے ہو، کسی کو ایذا پہنچاتے ہو، تو یہ ذہن میں رکھو کہ تمہارے اپنے عیب، تمہارے اپنی خامیاں تم سے چھپی ہوئی ہیں، تم پہلے انہیں تو درست کرنے کی کوشش کرو۔ تو یہ حرمت والا مہینہ ہمیں یہ کہہ رہا ہے کہ ہم اس میں اہتمام کریں، نیکیوں کا، عبادات کریں، اور ساتھ ساتھ اپنی اصلاح کریں، اپنی فکر کی، اپنی سوچ کی، اپنے اعمال کی، اپنے عیبوں کو وہ ڈھونڈیں، تلاش کریں۔ دیکھیے ایک حدیث مبارکہ سے یہ بات ثابت ہے، مفہوم حدیث ہے کہ اللہ جب کسی کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے تو اسے اپنے عیبوں سے آگاہ کر دیتا ہے۔ تو اپنے عیبوں سے آگاہ ہو جانا بھی بڑی بات ہے۔ اور پھر رجب کا مہینہ جس میں ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے رجب کو باقی مہینوں پر ایسے فضیلت حاصل ہے جیسے قرآن کو باقی کتابوں پر، اور شعبان کے لیے فرمایا کہ شعبان کو ایسے فضیلت حاصل ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے مجھے تمام انبیاء پر، اور رمضان کے لیے فرمایا کہ رمضان کو ایسے فضیلت حاصل ہے جیسے اللہ کو اپنے مخلوق پر۔ تو یہ تینوں مہینے ایسے لگاتار آ گئے ہیں، تو اس مہینے کی حرمت کا خیال رکھیں، اس کی تعظیم کریں، زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی کوشش کریں، اور اخلاقیات کو، اپنے معاشرتی معاملات کو درست کرنے کی ضرور کوشش کریں۔ بے شک، اور بہت ہی خوبصورتی سے آپ نے بیان فرمایا کہ حرمت والے مہینے میں ایک مہینہ ماہ رجب المرجب ہے۔ زرمینہ آپ کی جانب آؤں گی اور یہ جاننا چاہیں گے کہ رجب کو، جو رجب کی وجہ تسمیہ ہیں وہ کیا ہے، اس پر بیان فرمائیے گا کہ رجب کو رجب کیوں کہا جاتا ہے اور اس سے مراد کیا ہے، اس پر روشنی ڈالیے۔ بہت شکریہ مائلہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا پروگرام چونکہ ماہ رجب المرجب کی مقدس ساعتوں میں پیش کیا جا رہا ہے، اس لیے ویورز کی توجہ کا مرکز خاص بھی ہے۔ ضرورت سمر کی ہے کہ رجب تو آتا ہے ہر سال، اب ضرورت سمر کی ہے کہ ہم اپنی سوچ اور فکر کے اندر، اپنے اعمال کے اندر، اخلاق کے اندر، عبادات کے اندر، معاملات کے اندر تبدیلی لے کر آئیں، یعنی اس ماہ مبارک کو گزرنے نہ دیں بلکہ عبادات میں گزاریں تاکہ اللہ تعالیٰ کی رضا کو، اس کے انعامات کو، اس کی رحمتوں کو، اس کی محبتوں کو پانے والے بن سکیں۔ اچھا، رجب کی وجہ تسمیہ کیا ہے؟ تو مورخین اس حوالے سے لکھتے ہیں کہ یہ لفظ ترجیب سے ہے، جس کے معنی ہے تعظیم کرنا، تکریم کرنا، عزت دینا۔ اس کا ایک مطلب جو ہے وہ خوب بہرا ہونا بھی ہے، کیونکہ اس میں جیسے بتایا گیا یہ حرمت والے مہینوں سے ہے، اور اس کی حرمت کا خیال اہل عرب کے زمانے میں بھی، یعنی زمانہ جاہلیت میں بھی رکھا جاتا تھا۔ تو خوب بہرا یعنی ہتھیاروں کی شور اور کھنکار کی آواز نہیں آتی تھی۔ اہل عرب بھی اس مہینے کا خوب احترام کیا کرتے تھے، اس کی تعظیم کیا کرتے تھے، ادب کیا کرتے تھے، اور اس ماہ مبارک کے اندر وہ لوگ اپنے آلات حرب ہتھیاروں کو سائڈ پہ رکھ دیا کرتے تھے، کسی کو نقصان نہیں پہنچاتے تھے تاکہ اس کی حرمت اور وقار کا خیال رکھا جا سکے۔ اسی طرح سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، بخاری کی حدیث کا مفہوم ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیگر مہینوں کا بھی، پھر حرمت والے مہینوں کا بھی تذکرہ کیا، اور فرمایا کہ رجب مدر ہے، یعنی مدر ایک ایسا قبیلہ ہوتا تھا جو اس مہینے کی رسپیکٹ کا، تعظیم کا بہت زیادہ خیال رکھا کرتا تھا، خون ریزی اور جنگ و جدل کو، لڑائی جھگڑے کو، فتنہ و فساد کو روک دیا کرتا تھا، اس لیے اس کو رجب مدر کہا گیا، اس مدر قبیلے سے اس کو ریلیٹ کرتے ہوئے۔ اور یہ ایسا مہینہ ہے جس میں نیکیوں کا ثمر یعنی سعادت
عبادت بڑھا دی جاتی ہے. اور اگر اس کے اندر خدا نخواستہ کوئی بھی انسان کوئی گناہ کا یا برائی کا ارتکاب کرتا ہے تو اس پہ سنگین سخت سزا دی جاتی تھی. اس لیے پھر لوگ اس مہینے کا بے حد احترام کیا کرتے تھے اور آج بھی کرنا چاہیے تاکہ ہمیں نیکیوں پر دوام عطا ہو. یوں تو ہر مہینہ ہی اور ہر لمحہ ہی ہمارا اللہ تعالیٰ کی عبادت اور بندگی میں ہونا چاہیے, لیکن خصوصاً اس مہینے کی تعظیم کرتے ہوئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہم رحمتوں کی چمچم برسات اور اس کے سائے میں آ جائے. پھر اس کو ایک لفظ جو ہے اسب سے ہے یعنی تیز بہاؤ, تو اس میں توبہ کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ کی رحمت الہی کا تیز بہاؤ ان کی جانب موڑ دیا جاتا ہے. اور اس سے ایک اور جو مراد لیا جاتا ہے, رجب میں عبادت کرنے والوں کے لیے قبولیت کے انوار کا فیضان رکھ دیا جاتا ہے. پھر ہم یہ بھی جانتے ہیں روایات کی صورت میں یہ بات ہم تک پہنچتی ہے کہ رجب ایک ایسی نہر کا نام ہے کہ جو کہ جنت میں ہے, جو دودھ سے زیادہ سفید ہے, شہد سے زیادہ شیریں ہے اور جو بہت زیادہ ٹھنڈی ہے برف سے بھی زیادہ, اور اس کا پانی آب ان لوگوں کو عطا کیا جاتا ہے جو اس ماہ مبارک کے اندر خصوصی روزوں کا اور عبادات کا اہتمام کیا کرتے ہیں. ہم جانتے ہیں کہ رمضان المبارک اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہم سب کے لیے خاص تحفہ ہے. اس سے متصل شعبان اور رجب کے ماہ مبارک اللہ پاک نے ہمیں عطا فرمائے تاکہ ہم ان مہینوں کے اندر, جیسے فرمایا گیا کہ رجب توبہ کا مہینہ ہے, شعبان محبت کا مہینہ ہے اور ماہ رمضان المبارک تقرب الہی کی دولت سے مالا مال ہونے کا مہینہ ہے. کیونکہ جب ہم اس مہینے کی تعظیم کرتے ہیں, اس میں رحمت الہی کے بیج سے اپنے دلوں کو سیراب کرتے ہیں, تو پھر اس کا ثمر, اس کا فروٹ ماہ رمضان المبارک میں ہمیں عطا ہوتا ہے. اس مہینے کی تعظیم کو اللہ تعالیٰ نے اتنا پسند فرمایا, جیسے دیگر انبیاء سے یہ چلا آ رہا ہے, تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے حوالے سے ایک نہایت سبق آموز حکایت بیان کی جاتی, جس میں ہم سب کے لیے بھی گہرا سبق ہے کہ اس میں ایک شخص تھا جو گناہوں کا ارتکاب کیا کرتا تھا. ایک دن اس نے دیکھا کہ وہاں لوگ چاند دیکھ رہے ہیں, جب اس نے دریافت کیا کہ یہ کون سے مہینے کا چاند ہے, اور اس کو بتایا گیا کہ ماہ رجب المرجب کا چاند ہے, تو اس نے اس ادب کے تحت اور اللہ تعالیٰ کی محبت کے تحت اپنے گناہ کو کر ڈالنے سے یا خطا سرزد ہو جانے سے خود کو روکا. اللہ تعالیٰ کو یہ عمل اتنا پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر وحی بھیجی کہ آپ اس شخص سے ملاقات کرنے کے لیے جائیں, اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں تشریف لے جاتے ہیں اور وہ شخص راہ راست پر آ جاتا ہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے رجب کی اہمیت و فضیلت ہم پہ کیسے واضح کی ہے, اس کا ادب ہمیں کس طرح کرنا چاہیے. ہمیں تمام جو تعلیم اسلام ہے وہ دے دی گئی ہیں کہ اس ماہ مبارک میں ہم نے نفلی روزوں کا کیسے اہتمام کرنا ہے, عبادات کا اہتمام کیسے کرنا ہے. اور علماء نے بڑی پیاری بات اس حوالے سے ارشاد فرمائی کہ نیکیوں کے بیج کی کاشتکاری کا مہینہ ہے رجب, اور شعبان میں اپنے آنسوؤں سے آبیاری کرتے ہیں, اپنے ایمان کی آبیاری کرتے ہیں, ہماری آنکھوں سے نکلنے والے اشک ہمارے گناہوں کو, ہمارے دلوں کو دھو ڈالتے ہیں اور تزکیہ ہو جاتا ہے ہمارے نفس کا. جیسے فرمایا گیا قد افلح من زکاہا کہ کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کر لیا. تو ضرورت ثمر کی ہے کہ ہر لمحہ اللہ کی عبادت اور ریاضت و بندگی میں صرف ہو, لیکن خصوصی طور پر ماہ رجب المرجب کے اندر ہم یکسو ہو جائیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف, کیونکہ بے شک جو یکسو ہو جاتا ہے وہ روبرو ہو جاتا ہے. بے شک اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں ماہ رجب المرجب عطا کیا ہے, تو ہمارے لیے اس سے بڑھ کر کوئی خوش نصیبی نہیں ہو سکتی کہ ہم اپنے رب کو راضی کر لیں. ناظرین, یہاں پر ایک شارٹ بریک ہے, بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے اور اپنے لبوں پر درود پاک سجائے رکھیے. ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک مرتبہ پھر خوش آمدید کہوں گی پروگرام میری پہچان میں, اور ہمارے ساتھ ناظرین آج جو مہمان شخصیات موجود ہیں ڈاکٹر امتیاز جاوید خاکوی صاحبہ اور ساتھ ہی زرمینہ خاکوی, اور ہمارا آج کا جو بہت ہی خوبصورت موضوع ہے اور وہ ہے ماہ رجب المرجب کی فضیلت و اہمیت پر. ناظرین, رجب کا مہینہ, ناظرین بزرگان دین نے اس بات کو بہت ہی خوبصورتی سے بیان کیا ہے کہ رجب میں 3 حروف ہیں, رے, جیم اور بے. یعنی رے سے مراد ہے رحمت الہی, جیم سے مراد جرم معاف کرنے والا, اور بے سے مراد بر یعنی احسان و بھلائی. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے گویا میرے بندے کے جرم کو میری رحمت و الہی کے بیچ میں فرما دے. سبحان اللہ. اور ناظرین, جب ہم بات کرتے ہیں ماہ رجب المرجب کی فضیلت پر, تو سب سے پہلے ہماری نظر پڑتی ہے قرآن مجید پر, کیونکہ سب سے بہتر رہنمائی ہمیں وہیں سے ملتی ہے. آپا, اسی حوالے سے آپ سے جاننا چاہوں گی کہ ماہ رجب المرجب کی قرآن مجید میں کیا فضیلتیں ہیں, اس پر رہنمائی فرمائیے گا. شکریہ مائلہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ توبہ کی آیت نمبر 36 ہی آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں, جس میں اللہ نے فرمایا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض, کہ جس دن سے اللہ نے زمین و آسمان کو تخلیق کیا, اللہ کی کتاب میں مہینوں کی گنتی 12 رکھ دی گئی. منہا اربعۃ حرم, اس میں سے 4 حرمت والے ہیں. ذالک الدین القیم, یہ ہے سیدھا دین, صاف ستھرا دین. پھر اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں ایک جگہ اللہ نے ارشاد فرمایا فلا تظلموا فیہن انفسکم, کہ ان مہینوں میں اپنے اوپر ظلم مت کرو. یہ اپنے اوپر ظلم کرنا کیا ہے
کہ آپ جب گناہ کرتے ہیں، غلطی کرتے ہیں، خطائیں کرتے ہیں، نافرمانیاں کرتے ہیں، تو یہ کس پر ظلم ہو رہا ہے؟ اپنی جان پر۔ تو اپنی جان کو اس ظلم سے روکو کہ تم تو نقصان کر رہے ہو آخرت کا۔ اس دن جب ترازو اٹھائے جائیں گے، اس دن جب حساب کتاب دینا ہوگا، تو یہ ساری نافرمانیاں تمہارے لیے تو گھاٹے کا سبب بنے گی، نقصان اور خسارہ ہو جائے گا۔ تو اپنے اوپر ظلم نہ کرو۔ اسی طرح جو شروع میں نے آیت مبارکہ پڑھی کہ اللہ نے فرمایا وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، لیکن اللہ کے دن یاد دلائیے۔ تو یہ جو ہم کام کر رہے ہیں یہ اسی حکم الہی کے تحت کہ اللہ کے دنوں کو یاد رکھو، یہ خاص دن ہے، ان دنوں میں گناہ اور غلطی سے بچنا ہے۔ پھر رجب کی خاص بات یہ ہے کہ اس کے تقریباً روایات میں 18 نام ملتے ہیں، اور عربی کا یہ قاعدہ ہے کہ کثرت الاسماء، جس چیز کے نام زیادہ ہیں سمجھ جاؤ کہ اس میں فضیلت زیادہ، اس کی تعظیم زیادہ کرنی ہے، اس کا خیال زیادہ رکھنا ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ زمانہ پھر سے اس پہلی ایت پر آ گیا ہے جس پر اللہ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا تھا۔ تو اس میں آپ نیکی کرتے ہیں یا کوئی بھی اچھا کام کرتے ہیں، نیکی میں اضافہ ہوتا ہے، اس کا اجر آپ کو کئی گنا ملتا ہے۔ جسے آپ نے بھی شروع میں کہا، دیکھیں جب اللہ خاص کر لیتا ہے کسی دن کو، اب جیسے جمعہ سید الایام ہے، جمعے کے دن آپ نیکی کرتے ہیں زیادہ ثواب ملتا ہے، لیلۃ القدر میں آپ عبادت کرتے ہیں زیادہ ثواب۔ وہ اللہ رحمان رحیم، اپنے بندوں سے ایک تو محبت کرنے والا، پھر ہر آن رحمت اس کی برستی ہے، پھر اس کا اپنے محبوب سے محبت کی وجہ سے امت مصطفی سے محبت، تو پہ در پہ اتنی فضیلتیں اس نے بتا دی کہ اس وجہ سے تم پر رحمتیں ہو رہی ہیں، اس وجہ سے اس نے یہ دنوں کو مخصوص کیا، یہ مہینوں کو مخصوص کیا، یہ راتوں کو مخصوص کیا۔ کسی بہانے آؤ اور اللہ کی رحمت کے سمندر سے لے جاؤ۔ تو اس مہینے میں کثرت سے روزے رکھنا، کثرت سے عبادات کرنا، کثرت سے دعائیں کرنا۔ اور ابھی جیسے زربینہ بات کر رہی تھی نا بہرا ہو جانا، تو میں ایک جگہ پڑھ رہی تھی کہ فرشتے اتنی تسبیح و تقدیس کرتے ہیں اللہ کی، اتنا شور اٹھتا ہے اس سے۔ تو ہماری تو ہم تو صاحب نظر نہیں ہے نا، جو صاحب نظر ہیں وہ سنتے بھی ہیں، وہ دیکھتے بھی ہیں کہ کیا فضا کتنی بدل گئی ہے۔ تو اس شور کی وجہ سے، کیوں اللہ کی حمد و ثنا اتنی زیادہ اس مہینے میں کر رہے ہیں کہ انسان بہرا ہو جاتا ہے، شور زیادہ ہو تو بندے کو بات سنائی نہیں دیتی۔ تو آپ تصور کر لیں کہ ہمارے ارد گرد فرشتوں کی ایک وہ تسبیحات جاری ہیں، تو کیوں نہ ہم بھی اس تسبیح میں شامل ہو جائیں، ہم بھی اس ذکر میں شامل ہو جائیں، ہم بھی اللہ کو یاد کریں۔ تو رجب کا مہینہ ایسا مہینہ ہے کہ جسے حرمت والا کہہ دیا گیا، تعظیم والا کہہ دیا گیا، تو اب ہم خیال رکھیں، اس خیال رکھیں اور اس مہینے کو غفلت میں نہ گزاریں۔ زرمینہ آپ کی جانب آؤں گی، اور آپا نے بہت ہی خوبصورتی سے قرآن مجید کی روشنی میں اس مہینے کی فضیلت کو بیان فرمایا۔ قرآن مجید کے بعد ہم بات کرتے ہیں احادیث مبارکہ کی، تو احادیث مبارکہ کی روشنی میں اس کی کیا فضیلتیں ہیں، اور سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں آپ کیا بیان؟ جی بہت شکریہ مائلہ، بہت اچھا سوال کیا آپ نے۔ علامہ صفوری اس حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ جس نے ماہ رجب المرجب میں نیکی کا بیج کاشت نہیں کیا، ماہ شعبان المعظم میں اپنے آنسوؤں سے اس کی آبیاری نہیں کی، تو وہ ماہ رمضان المبارک میں اپنی جو فصل ہے پکی ہوئی ہے اس کا ثمر جو ہے اس کو کیسے حاصل کر سکتا ہے۔ ماہ رجب المرجب کا آغاز ہو جاتا ہے جب تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری دعا بھی اس حوالے سے میں منقول ملتی ہے کہ جس کا مفہوم ہے کہ یا اللہ ماہ رجب اور ماہ شعبان کو ہمارے لیے باعث برکت بنا اور ہمیں ماہ رمضان المبارک تک بخیر و عافیت اور سلامتی کے ساتھ پہنچا دے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے حوالے سے بھی بڑے پیارے خوبصورت معمولات کا ذکر ملتا ہے، ترغیب امت کے لیے، تعلیم امت کے لیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اہتمام عبادت بھی ملتا ہے، روزوں کا اہتمام کرنا، نفلی عبادات کا اہتمام کرنا، اور یہ بھی ترغیب امت کے لیے، تعلیم امت کے لیے کہ ہم بھی کثرت سے استغفار کریں نا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دن میں 70 یا 100 بار سے زائد مرتبہ استغفار کرنے کے حوالے سے روایات ملتی ہیں، تو ہم کہ یقیناً آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے میں ہماری بخشش ہونی ہے، تو ہمیں کس قدر توبہ استغفار کا، گریہ ازاری کا، رکعت کا اہتمام کرنا چاہیے اور اللہ کی بندگی یکسوئی کے ساتھ اور عبادت کرنی چاہیے۔ ماہ رجب المرجب کی جو پہلی رات ہے، اس میں روایات کے حوالے سے ملتا ہے کہ اس میں دعائیں بڑی خصوصیت کے ساتھ قبول کی جاتی ہیں، کوئی دعا رد نہیں ہوتی، یعنی ہمیں اللہ کی عبادت بندگی کا یکسوئی سے اس حرمت والے مہینے میں اہتمام کرنا چاہیے تاکہ اس کا اثر ہمارے دلوں پر ہو، اور ہم جتنے یکسو ہوں گے اتنے ہی روبرو ہو
جائیں گے، اتنے ہی ہرسو ہو جائیں گے، اور اتنا ہی اللہ رب العزت کے انعامات کو، اس کے جلووں کو، اس کی انوار و تجلیات سے مستفید ہونے والوں کی فہرست میں یقیناً انشاءاللہ ہمارا بھی شمار ہو جائے گا۔ پھر اس مہینے کی اہمیت کے حوالے سے بات کی جائے تو آپ دیکھیں کہ 27 رجب المرجب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو شان، جو اکرام، جو رفت، جو عظمت، جو عظیم الشان معجزہ معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عطا فرمایا، وہ بھی اس ماہ مبارک میں یہ خوبصورت واقعہ پیش آیا۔ اس میں آپ کو آسمان و زمین کی سیر کروائی گئی، جنت دوزخ کا مشاہدہ کروایا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امام الانبیاء ہونا، سید الانبیاء ہونا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تکمیل عبودیت کا شرف پانا، سبحان اللہ۔ تو یہ چونکہ واقعہ اس ماہ مبارک میں پیش آیا تو اس کی شان، اس کی اہمیت اور بھی جداگانہ ہوتی ہے اور بڑھ جاتی ہے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جنہوں نے ہمارے لیے بخشش کی دعائیں کی تھی، تو ہم کیوں نہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا پیارا پیارا وسیلہ پیش کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور سر بسجود ہو جائیں، جھک جائیں، کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کا بڑا پیارا مفہوم ہے کہ رجب اللہ کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے، اور ماہ رمضان المبارک امتیوں کا مہینہ ہے۔ پھر اس ماہ مبارک کے اندر ایک پہلی جو جمعرات ہے اس کو لیلۃ الرغائب کہا جاتا ہے، تو اس کی اتنی زیادہ اہمیت و فضیلت ہے کہ اس میں جب ہم عبادت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ یقیناً اپنی شان کے مطابق اجر عطا فرماتا ہے۔ پھر چونکہ جیسے فرمایا گیا کہ رجب اللہ کا مہینہ ہے نا، شعبان نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مہینہ، اور رمضان امتیوں کا مہینہ، تو بڑا حسین ربط اور ایک کنیکشن نظر آتا ہے۔ آپ دیکھیں نا، رجب میں شب معراج ہے، شعبان میں شب برات ہے، ماہ رمضان المبارک میں شب قدر عطا کر دی گئی ہے۔ تو جب ہم نیکی کا ارادہ کرتے ہوئے اخلاص نیت کے ساتھ اللہ کے حضور سر بسجود ہوتے ہیں، روزوں کا عبادت کا اہتمام کرتے ہیں، تو حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ بالوں اور روحوں کے برابر انسانوں کے گناہوں کی بخشش کر دی جاتی ہے۔ اور پھر اس حوالے سے ہمیں مزید بھی روایات ملتی ہیں کہ ہمیں ہر لمحہ توبہ استغفار کیوں کرنا چاہیے، کیونکہ اس کے ایک ایک لمحے میں، اس کی ایک ایک ساتھ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نہ جانے کتنے ہی زیادہ لوگوں کو جہنم کی آگ سے آزادی عطا فرماتا ہے۔ تو ضرورت ثمر کی ہے کہ ہم یکسو ہو کر اخلاص نیت کے ساتھ، محبت الہی، قرب الہی، اطاعت الہی کے جذبے سے سرشار ہو کر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری پیاری سنتوں پر ذرا عمل کر کے دیکھیں، انشاءاللہ تعالی ہمارے دل میں بھی نکھار پیدا ہوگا، ہمارے من میں بھی نکھار پیدا ہوگا، ہماری روح کے اندر بھی وہ سکون اترے گا، اور یقیناً ہماری زندگی بھی خوشیوں اور اس بہار کے حصار کے سائے میں آ جائے گی، کیونکہ من کی دنیا میں تب بہار ہوتی ہے، روح جب ان کے قدموں پہ نثار ہوتی ہے، ادب والوں پہ رشک کرتی ہے جنت محمود، رحمت خداوندی ہر گھڑی ہر بار ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت ہی عمدہ طریقے سے آپ نے بھی قرآن و پاک کی روشنی میں اور پھر ساتھ ہی حدیث مبارکہ کی روشنی میں بیان فرمایا۔ ناظرین، یہاں پر ایک شارٹ بریک ہے، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے، دیکھتے رہیے پروگرام میری پہچان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایک مرتبہ پھر خوش آمدید کہوں گی پروگرام میری پہچان میں، اور آج ہم گفتگو کر رہے ہیں ماہ رجب المرجب کی فضیلت و اہمیت پر۔ ناظرین، ماہ رجب المرجب ہمیں عبادت اور توبہ اور روحانی طریقے کا پیغام دیتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جائیں، اللہ تعالیٰ کے قریب ہو کر ہم اپنے دلوں کو صاف کر لیں اور اپنے رب کے حضور توبہ طلب کر لیں، بخشش طلب کر لیں اور اپنے اللہ کو راضی کر لیں۔ اس مہینے کی فضیلتیں بے شمار ہیں، اس مہینے میں دیگر عبادات کا اور روزے کا حکم ملتا ہے۔ اسی حوالے سے آپا سے جانتے ہیں کہ آپا، ماہ رجب المرجب میں دیگر عبادات کے ساتھ ساتھ روزے کی کیا فضیلتیں ہیں، اس پر رہنمائی فرمائیے گا۔ شکریہ مائلہ۔ دیکھیں، ذہن میں یہ رکھنا چاہیے کہ روزہ بذات خود ایک ایسی عبادت ہے جو انسان کو بہت اللہ کے قریب کر دیتی ہے۔ انسان جب بھوک پیاس کو برداشت کرتا ہے تو وہ اللہ اپنی شان کے مطابق اس کو اجر عطا فرماتا ہے، کیونکہ اس میں اس نے سارا دن عبادت کی، صبح سحری سے لے کر افطار تک۔ آپ باقی نمازوں میں آپ دیکھیں تو نماز میں آپ چند منٹ کے لیے حاضر ہوتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، پھر دنیا داری میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ تو جب وہ سحری سے روزہ رکھتا ہے اور پھر سارا دن بھوک پیاس کو برداشت کرتا ہے، گناہوں سے بچتا ہے، غلطی سے بچتا ہے، اپنے آپ کو سنبھال کے رکھتا ہے، تو ایک تو نفس کا اس کا تزکیہ ہو رہا ہوتا ہے، پھر اللہ اس سے خوش ہو جاتا ہے۔ تو وہی عبادت جب خاص مہینے میں آ گئی، حرمت والے مہینے میں، تعظیم والے میں، جس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب بھی فرمائی، آپ نے خود اہتمام بھی کیا، تو اس کا اجر اور ثواب کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ تو جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کا اجر اور ثواب کئی گنا بڑھ گیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کام سے اللہ خوش ہو گیا، اللہ کے محبوب خوش ہو گئے۔ روایات سے پتہ چلتا ہے کہ اشہر حرم میں ذکر آتا ہے اور رجب کا بھی ذکر آتا ہے کہ رجب میں ایک مرتبہ ایک شخص آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس، بابلی شخص، اس کا ذکر ایسے ملتا ہے روایات میں، تو وہ بہت کمزور ہو رہا تھا، اس کی حالت بہت پتلی تھی، بہت خراب حالت میں، جیسے انسان بہت ویک ہو چکا ہو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے پوچھا
کہ تم کون ہو؟ تو اس نے اپنا تعارف دیا کہ میں سال پہلے آپ کے پاس آیا تھا، میں نے اسلام قبول کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تم نے اپنی کیا حالت بنا لی ہے؟ اس نے کہا کہ میں دن میں روزہ رکھتا ہوں اور صرف رات میں کھانا کھاتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا مت کرو۔ آپ نے سختی سے فرمایا اور اس کے بعد فرمایا اشر حرم میں 3 بار روزے رکھو۔ آپ نے ہاتھ سے اشارہ کیا، 3 انگلیوں سے اشارہ کیا، پھر بند کی، پھر 3 بار کھولی اور پھر بند کی۔ تو اس سے علماء کرام نے یہ کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گویا ترغیب فرمائی کہ اشر حرم میں 3 دن روزہ رکھو، 3 دن ناغا کرو، 3 دن پھر روزہ رکھو اور 3 دن پھر ناغا کرو۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا 3 مرتبہ 3 انگلیوں سے اشارہ کرنا، ان مٹھی کو بند کرنا اور پھر کھولنا۔ تو صحابہ میں بھی یہ معمول ملتا تھا کہ وہ رجب کا جب مہینہ آتا تو خصوصی طور پر عبادات کا اور خصوصی طور پر روزوں کا اہتمام کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر خصوصی طور پر رجب کے مہینے میں روزے رکھا کرتے، حضرت حسن بصری تابعین میں آتے ہیں، وہ روزے کا اہتمام کرتے تھے اس مہینے میں۔ گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی روزے رکھے رجب کے مہینے میں اور اس کی تاکید بھی فرمائی کہ اس مہینے میں روزہ رکھو۔ اور فضیلت میں علماء نے بہت ساری ان کی لکھی ہے کہ ایک ایک دن کا جو ثواب ہے وہ ایسے ہے کہ گویا پچھلے سارے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے، 2 سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ تو 13، 14 اور 15 کی ملتی ہے کہ یہ چاند کا جو بیچ کے دن آتے ہیں ایام بیز، ان میں روزے رکھا کرو۔ پھر اسی طرح پیر کے دن کا روزہ رکھ لیں، جمعرات کے دن کا روزہ رکھ لیں، یہ بہترین ہے۔ مگر یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ انہیں مستحب کہا گیا ان روزوں کو، کہ اگر آپ رکھتے ہیں تو آپ کو اجر اور ثواب عطا ہوتا ہے، اللہ اور اللہ کے محبوب خوش ہوتے ہیں۔ اور وہ حدیث مبارکہ وہ بھی روزے کے حوالے سے ہے کہ جنت میں ایک نہر ہے جس کا نام ہی رجب ہے، اور وہ اس کا پانی جو ہے وہ دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ میٹھا، اور ایک لذت اور حلاوت کی بات کی گئی ہے کہ وہ اتنی ٹیسٹی وہ اس کا پانی ہے۔ اور وہ کس کے لیے ہے؟ جو رجب میں روزہ رکھتا ہے۔ اللہ اکبر، سبحان تو اس سے اس کو پانی پلایا جائے گا، اس سے وہ سیراب ہوں گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مہینہ آ گیا ہے تو تھوڑا ہم اہتمام کریں۔ اگر 27 رجب کا روزہ رکھ لیں، اسی طرح پیر کے دن کا رکھ لیں، یا چاند کی جو 13، 14 کی ہے ان کے روزے رکھ لیں، اور یہ خیال رکھیں کہ اللہ کی رضا نیت ہو، کہ اللہ ہم سے خوش ہو جائے، ہم سے راضی ہو جائے اور ہمارا تزکیہ ہو جائے۔ آمین الہی آمین۔ یعنی ناظرین، روزے رکھنے کا اتنا اجر عظیم ہے، تو سوچئے کہ ہم جو عبادات کریں گے، نماز اور اذکار کریں گے، تو اس کی نعمتیں تو بے شمار ہیں۔ اس حوالے سے زرینہ آپ سے جاننا چاہوں گی کہ اس مہینے کو، ماہ رجب المرجب کی جو فضیلتیں ہیں، اس کا تقاضا کیا ہے، اور اس حوالے سے ہمارے ناظرین کو آپ مزید کیا سمجھانا چاہیں گی؟ رہنمائی فرمائیں۔ جی بہت شکریہ، بہت ہی اہمیت والا سوال ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس سے سبق حاصل کرنے کی اور تمام لوگوں تک پازیٹیو میسیجز پہنچنے کی توفیق عطا فرمائے اور عمل کی سعادت عطا فرمائے، ہماری توفیقات میں اضافہ فرمائے، آمین ثم آمین۔ جب ہم بات کرتے ہیں ماہ رجب المرجب کے معمولات کے تعلق سے کہ تو فضائل تو بے پناہ پروگرام کے دوران بیان کیے گئے، لیکن اب اس کی فضیلت کا تقاضا کیا ہے؟ تو میں پڑھ رہی تھی گنیت الطالبین میں بھی ذکر ملتا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس ماہ مبارک میں ہی اپنے تمام تر جو کنسٹرکشن کے معاملات ہیں یا دیگر دنیاوی کام ہیں یا دنیاوی مشاغل ہیں، ان کو سمیٹ لیا کرتے تھے۔ پھر کسی کی مدد کرنا، صدقہ خیرات کا اہتمام کرنا، وسیع پیمانے پر یہ عمل انجام دیا جاتا تھا، تاکہ جو دیگر آنے والے ماہ مبارکہ ہیں، ماہ شعبان المعظم ہے اور ماہ رمضان المبارک ہے، تاکہ عبادت میں ہمیں یکسوئی حاصل ہو سکے۔ اور اسی طرح سے یہ بھی ہے کہ لوگوں کو چاہیے کہ وہ کیونکہ زکوٰۃ جو ہے وہ سال مکمل ہونے پر لازم ہو جاتی ہے، لیکن کئی لوگ اپنی سہولت کے لیے کیلکولیشن کر لیتے ہیں تاکہ مال بھی پاک ہو، من بھی ستھرا ہو، قرب الہی کی دولت سے بھی مالا مال ہو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری مدد کرے، اور جو دیگر لوگ ہیں، جو نیڈی پیپل ہیں، ان تک، جو وائٹ کالرز ہیں، جو ہم سے کہہ نہیں سکتے، ان تک ہم اپنی ان کی جو مدد کا سامان ہے وہ پہنچا سکیں، ان کے لیے آسانیاں پہنچائیں، کیونکہ مخلوق اللہ تعالیٰ کی فیملی ہے۔ اور پھر اس طریقے سے اس کا عزم بھی کیا جانا چاہیے۔ پھر جیسے روزوں کا ہوا تو ہمیں نفلی روزوں کا زیادہ سے زیادہ اہتمام کرنا چاہیے، جیسے باجی جان نے بڑی عمدگی سے فرمایا کہ پیر اور جمعرات کا کم از کم رکھیں، تاکہ آل اوور دا ایئر بھی ہماری روٹین میں، ہماری پریکٹس میں یہ بات شامل ہو سکے۔ اور حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ جو رجب کا ایک روزہ رکھتا ہے اسے 1 سال کے روزے رکھنے کا ثواب عطا کیا جاتا ہے۔
ہے, اور جو رجب کے 7 روزے رکھتا ہے تو جہنم کے 7 دروازے اس کے لیے بند کر دیے جاتے ہیں, اور جو 8 روزوں کا اہتمام کرتا ہے جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کشادہ کر دیے جاتے ہیں, کھول دیے جاتے ہیں, اور جو اس سے زیادہ روزوں کا اہتمام کرتا ہے اخلاص نیت کے ساتھ محبت الہی کے جذبے سے سرشار ہو کر, تو اس کے لیے اعمال کی قبولیت بھی لکھ دی جاتی ہے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعاؤں کو قبول و منظور فرماتا ہے. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بھی ہمیں ملتا ہے کہ آپ نے جو یہ خوبصورت مثال دی کہ رجب میں ہم نے اپنی نیکیوں کی کاشت کرنی ہے, پھر ماہ شعبان المعظم میں ہم نے اس کو سیراب کرنا ہے, اور ماہ رمضان المبارک میں اس کا ثمر یعنی اس کا فروٹ گیٹ کرنا ہے. تو ضرورت ثمر کی ہے کہ ہم حقوق اللہ, حقوق العباد کی ادائیگی کا اہتمام کریں, پھر جیسے میں نے پہلے کہا کہ صدقہ و خیرات کا, دوسروں کی مدد کا اہتمام کریں, اللہ تعالیٰ کی عیال کا خیال کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم پہ بھی رحمت کی بارش فرمائے گا. اور جب ہم اللہ تعالیٰ کی رحمت کی سمت ایک قدم بڑھاتے ہیں تو کئی ٹائمز وہ بڑھ کر ہمیں اپنے گلے سے لگا لیتے, تو کیوں نہ محبت الہی کے جذبے سے سرشار ہو کر اخلاص نیت کے ساتھ قرب الہی کی دولت سے, تقرب الہی کی دولت سے مالا مال ہونے کے لیے توبہ استغفار کا دامن تھاما جائے, کثرت درود و سلام کا اہتمام کیا جائے, کثرت استغفار کیا جائے, تاکہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کی چمچم برسات کی ہم سب سائے میں آ سکے. ایک بزرگ سے کسی نے دریافت کیا کہ بڑی رات کون سی ہوتی ہے, تو آپ نے بڑا پیارا فرمایا کہ وہ رات جس میں تمہیں رحمت الہی عطا ہو جائے, وہ رات جس میں تمہارے رب سے ملاقات ہو جائے. تو وہ کہتے ہیں کہ کیسے پتہ چلے گا کیا کرنا چاہیے, تو آپ نے فرمایا کہ ہر رات کو شب قدر اور شب برات سمجھ کر گزارنا چاہیے. یعنی یوں تو مومن کو ہر لمحہ عبادت و بندگی کا پیکر ہونا چاہیے نا, ہر لمحہ اللہ کی رضا کو پانے کی, اس کو منانے کی, اپنی روح کو مضبوط کرنے کی, روحانی بالیدگی اختیار کرنے کی, عبادت اور ریاضت کے ذریعے سے, نوافل کے ذریعے سے کوشش کرنی چاہیے. لیکن ماہ رجب المرجب میں زیادہ سے زیادہ ہماری یہ کوشش ہونی چاہیے تاکہ آل اوور دی ایئر بھی پریکٹس کر سکیں اور اللہ کی رضا کو پانے والے بن سکیں. حضرت ذوالنون مصری فرماتے ہیں کہ رجب ترک آفات ہے, اور ماہ شعبان المعظم اہتمام عبادات ہے, ماہ رمضان المبارک انتظار کرامات ہے. اور حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جو اس ماہ مبارک میں کسی مسلمان بھائی کی پردہ پوشی کرتا ہے, اس کی مدد کرتا ہے, بیسیکلی اس حوالے سے فرمایا گیا کہ کسی کی نیڈ کو پورا کرتا ہے, تو اللہ تعالیٰ اسے جنت کے وسط میں ایک ایسے گھر کی ضمانت دیتا ہے جس کی وسعت اور کشادگی تا حد نگاہ وسیع ہوتی چلی جاتی ہے. تو ضرورت ثمر کی ہے کہ ہم سب ان فضائل کو پڑھتے بھی ہیں. اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں ایمان, عافیت, سلامتی اور رحمتوں کے ساتھ اس ماہ مبارک میں عبادات کرنے کی توفیق عطا فرمائے, نفلی روزوں کا اہتمام کرنے کی, اپنی روح کو مضبوط کرنے کی, تازہ دم کرنے کی توفیق عطا فرمائے, تاکہ یہی روٹین ابھی اہتمام ہے. چونکہ یہ ایسا مہینہ ہے نا, میں سمجھتی ہوں کہ ماہ رمضان کی خوشبو یہیں سے آنا سٹارٹ ہو جاتی ہے. تو جب ہم اب سے ہی اتنے ایکٹیو ہوں گے, مستعد ہوں گے, تو انشاءاللہ ماہ رمضان المبارک میں زیادہ سے زیادہ عبادات کرنے کی, اپنے رب کو منانے کی کوشش کریں گے. جو نیکیوں کے پہاڑ کا مہینہ ہے, جو نیکی کا مہینہ ہے, ایمان کا مہینہ ہے, یقین کی بہار کا خوبصورت موسم ہے. سبحان اللہ. بے شک یقیناً ناظرین, ماہ رجب المرجب کی تو بہاروں کی بات ہی الگ ہے. اور بہت شکریہ, بہت خوبصورت گفتگو آج کی رہی. ڈاکٹر امتیاز جاوید خاکری صاحبہ آپ کا بہت شکریہ, زرمینہ آپ کا بہت شکریہ. انشاءاللہ ناظرین, پروگرام کے اختتام میں بس میں یہی کہنا چاہوں گی کہ ماہ رجب المرجب ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹنے کا کوئی خاص وقت نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ کا در, اللہ تعالیٰ کے دروازے ہر وقت کھلے ہیں کہ ہم اپنے رب کو راضی کر لیں اور اپنی نیکیوں کو سمیٹ لیں جو ہم کر رہے ہیں, اس سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے اور ہم سب اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں میں شامل ہو جائیں. اسی عہد کے ساتھ آج کے پروگرام کا اختتام کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ماہ رجب المرجب سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے, اور ہمیں یہ مہینہ غفلت سے نہیں بلکہ عبادتوں سے, اذکار سے, نمازیں اور روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اسی کے ساتھ آج کے پروگرام سے اپنی میزبان مائلہ نصیر کو اجازت دیجیے. میری جانب سے فی امان اللہ. اللہ نگہبان.